السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میرے ابو کی کافی زمینیں تھیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا انتظام بہت اچھا چل رہا تھا۔ زمینوں سے ہمیں خوب ساری آمدنی ہو جاتی اور ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک ہماری زندگیوں میں ہلچل مچ گئی۔ ابو کی کار کے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت میں سب سے بڑی تھی، میری عمر 13 سال تھی اور 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ چھوٹی بہن 7ویں میں اور سب سے چھوٹا بھائی صرف 7 سال کا تھا۔ ہم سب کا اس حادثے کی وجہ سے برا حال تھا، خاص طور پر ہماری ماں کا۔ ہم تو پھر بھی مطمئن تھے کہ ہمارے سروں پر ماں کا تو سایہ ہے۔ اس موقع پر چچا نے ہمارا ساتھ دیا، جو کچھ زمینوں سے آتا وہ ایمانداری سے ہمیں پہنچا دیتے اور ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ امی خاموش طبع اور صابر خاتون تھیں۔ سسرال والے خوش تھے کہ بچوں کی خاطر جوانی میں بیوگی کو قبول کیا اور مرحوم شوہر کا گھر نہیں چھوڑا۔ امی کا ایک وقار تھا، جب سسرال کے کسی گھر جاتی تو عورتیں تعظیم کی خاطر مرد بھی اٹھ کر ملتے تھے۔ معلوم نہیں پھر امی کو کیا ہوا کہ ہم سے کچھ کھنچی رہنے لگی۔ ان دنوں میں 10ویں میں پڑھتی تھی کہ ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ ہماری امی نے فیروز نامی ایک شخص سے شادی کر لی ہے۔ شروع میں تو ہم سے کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ معلوم نہیں اس آدمی نے کیسے امی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ بقول امی انہوں نے ہماری بہتری کے لیے اس شخص سے شادی کی تھی۔ سب لوگوں نے امی کو بہت لعن طعن کی۔ ابو کے تمام رشتہ داروں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا۔ ننیال والوں نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا، غرض کہ اب ہم سراسر اسی شخص کے رحم و کرم پر تھے جس کو ابو کہنے سے ہمیں نفرت آتی تھی۔ میں بڑی تھی، مجھے امی کی غلطی کا سب سے زیادہ دکھ تھا، لہٰذا میں اپنے ستیلے باپ سے سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی۔ وہ اگر صحیح بات بھی کرتے تو میں زبان درازی شروع کر دیتی۔ ان حالات کا میرے دماغ پر کچھ الٹا اثر ہو گیا تھا۔ اب یہ ہوتا تھا کہ میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ پھوپھی کو جب میری حالت کا پتہ چلا تو وہ مجبور ہو کر مجھے دیکھنے آئی۔ جب مجھے ڈاکٹروں کو دکھایا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ حکیم کہتے ہیں مرگی ہے۔ دن بدن میری حالت بری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ تو ایسی حالت ہو گئی کہ امی نے مجھ پر سفید چادر ڈال دی اور چارپائی پہ لٹا کر میری آخری سانس نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ انہی دنوں پھپھو مجھے دیکھنے آ گئی اور اسی بری حالت میں اپنے گھر لے گئی۔ خدا کی کرنی کہ میں پھپھو کے ہاں جاتے ہی بغیر علاج ٹھیک ہو گئی، اپنے پیروں پر چل کر گھر آئی، لیکن گھر آتے ہی میری حالت پھر غیر ہو گئی اور مجھے دوبارہ دوڑے پڑنے لگے۔ اس بات کی اطلاع جب میرے ماموں کو ہوئی تو وہ آ کر مجھے لے گئے۔ میرے بعد میرے بھائی کی باری تھی، کیونکہ اس دفعہ میں اپنی چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لے آئی تھی، لیکن بھائی کو میری اماں نے ساتھ نہ آنے دیا، کیونکہ بھائی سے ماں بہت پیار کرتی تھی۔ میرا بھائی ستیلے باپ کو ایک آنکھ نہ باتا تھا۔ اس کے ساتھ ستیلے باپ نے کچھ ایسا سلوک کیا کہ اس معصوم نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب ماں کو احساس ہوا کہ اس نے دوسری شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ جس اولاد کی خاطر اس نے دوسرا خاوند کیا، اولاد نے اس کو قبول نہ کیا، پھر نہ وہ اولاد ہی ساتھ رہی جس کی بہتری کے لیے میری ماں نے یہ توق گلے میں ڈالا تھا، اور نہ اسے نئے خاوند کا پیار ہی ملا۔ فیروز کا یہ اصرار تھا کہ زمین اور جائیداد میرے نام لکھ دو۔ مکان کے علاوہ آدھی سے زیادہ زمین والد صاحب ماں کے نام کر گئے تھے۔ ماں جائیداد اس شخص کے نام نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بدسلوکی کو سلوکی میں بدلنے کے لیے انہوں نے اپنی جائیداد اس آدمی کے نام کر دی۔ یہ وجہ بھی کارگر نہ ہوئی اور ماں بالکل بے یار و مددگار ہو گئی۔ وہ تھیں کہ یہ آدمی چاہے ساری جائیداد لے لے لیکن طلاق دے دے، مگر اس شخص نے یہ بھی منظور نہ کیا۔ چاہتی کہ چھوٹی بہن کی شادی میں نے خالہ کی منت سماجت کر کے ان کے بیٹے کے ساتھ کرا دی اور خود ایف اے کر کے ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ انہی دنوں خالہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد مجھے کوئی بھی رشتہ دار اپنے یہاں رکھنے پر تیار نہ ہوا، یہاں تک کہ بہن بھی اپنے گھر رکھنے پر راضی نہ ہوئی۔ ننیال میں کوئی اپنانے کو تیار نہ تھا، کہتے تھے کہ ایک لے لی ہے وہی کافی ہے۔ میں مجبور ہو کر اپنی ہیڈ مسٹریس کے توسط سے ایک گرلز کالج کے ہاسٹل میں رہنے لگی۔ بعض لوگ کس قدر خوش نصیب ہوتے ہیں کہ بن مانگے سب کچھ پا لیتے ہیں، اور بعض کو سوائے محرومیوں کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ حالانکہ جیون بھر وہ دکھوں کی خار در راہوں پر چلتے رہتے ہیں، سدا منزل کے متلاشی رہتے ہیں۔ اس تلاش میں ان کے پاؤں کیا روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔ میں بھی انہی لوگوں میں تھی جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ دنیا میں میری کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ ایک پھوپھی تھی جو سارے خاندان سے چھپ کر مجھے کبھی کبھی ہاسٹل میں ملنے آ جاتی تھی۔ ایک دن پھوپھی آئی تو ان کا چہرہ بڑا ہی پر امید تھا۔ آتے ہی بولی، بیٹا آج تم 2 دن کے لیے میرے گھر چلو، کیونکہ میری ایک سہیلی سائم کی والدہ تمہارے رشتے کے لیے آنے والی ہیں۔ شاید پھوپھی آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نے ساری عمر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے نفرت ہے مردوں سے، شدید نفرت۔ دیکھنا
نہیں ماں نے ہمارے لیے کیا صاحبان ڈھونڈا، زندگی بہت لمبی ہے بیٹا، کیسے تنہا گزارو گی؟ مرد تو محافظ ہوتا ہے، عورت کا ایک صاحبان ہوتا ہے، اگر یہ صاحبان سر پر نہ ہو تو عورت زمانے کی تیز دھوپ میں جل کر رہ جاتی ہے۔ جیسا صاحبان ماں نے ڈھونڈا ایسا صاحبان ہم کو قبول نہیں، میں بھی ویسے گزار دوں گی جیسے آپ گزار رہی ہیں، اور مجھے کسی محافظ کی ضرورت نہیں۔ امی نے بھی تو کی تھی شادی، اب نیا محافظ کہاں ہے؟ وہ صاحبان جس نے ہمارے سر سے تمہارے باپ کے گھر کی چھت بھی چھین لی ہے۔ میں شدید جذبات سے رو پڑی۔ اور آپ کا بھی بنایا گیا تھا ایک محافظ؟ میں نے پھوپھی جان کو یاد دلایا، پھر پوچھا کہاں ہے وہ محافظ، وہ صاحبان؟ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے پھوپھی، جب پھوپھا نے مخص اتنی سی بات پر آپ کو طلاق دے دی تھی کہ آپ کو مزید رقم گھریلو اخراجات کے لیے نہیں دے سکتے تھے۔ ایسے محافظوں کا کیا فائدہ جن کو اپنی معصوم بچیوں اور باوفا بیویوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، جن کو اپنی عیاشیاں اور پیسے اولاد سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ پھوپھی کو بھی پھوپھا نے 10 سالہ رفاقت اور محبت کا صلہ طلاق کی صورت میں دے دیا تھا، اور اپنی کم سن جوان سال سیکرٹری سے بیاہ کرنے کی خاطر بہانے سے طلاق دے دی تھی۔ انہوں نے طلاق دیتے وقت یہ بھی نہ سوچا تھا کہ میری 2 معصوم بچیوں کا محافظ کون ہوگا، کون ان کے سر پر دست شفقت رکھے گا، کون ان کی پرورش کرے گا۔ انہوں نے ان سب کو اپنی زندگی سے اس طرح نکال پھینکا تھا جیسے ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے بعد میری پھوپھی اور ان کی بچیاں بھی چاچا کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہو گئیں، اور آج تک یہیں ان کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے۔ جن دنوں پھوپھی مجھے اپنے ساتھ لے گئی، میری پھوپھی زاد بہن عقیلہ بہت دکھی لگتی تھی، مجھ سے کہنے لگی عارفہ اگر کبھی میں ابا جان کے کسی موڑ پر مل جائے تو میں ان سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ ناراضی اور اختلافات اگر تھا تو امی سے تھا، لیکن ہمارا کیا قصور تھا، کیا بگاڑ تھا ہم نے آپ کا، جس کی آپ نے یہ سزا دی کہ میرے سر سے صاحبان ہی چھین لیا؟ دراصل وہ مجھے یہ سمجھا رہی تھی کہ تم تو ستیلے باپ کی ستم ظریفی پر رو رہی، ہمیں دیکھو ہم سگے باپ کی سنگ دلی کا نشانہ بن گئے۔ تبھی مجھے اور بھی زیادہ مرد حضرات سے نفرت محسوس ہوئی، تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہرگز شادی نہیں کروں گی، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے بیٹی، سائم بہت اچھا لڑکا ہے، تم مان جاؤ میری بچیاں اپنے ماموں کے سائے میں ہیں، ان کے رشتے کہیں نہ کہیں ہو ہی جائیں گے، لیکن تم تنہا رہتی ہو اور تمہارا رشتہ ہونا بے حد مشکل ہے۔ وہ دیر تک مجھے سمجھاتی رہی کہ تم نے مرد کا صرف ایک رخ دیکھا ہے، مان جاؤ میری بچی۔ پھوپھی نے منت سماجت کی تو ان کی خوشی کی خاطر میں مجبور ہو کر ان کے ساتھ چچا کے گھر آ گئی۔ اگلے دن سائم کی امی نے مجھے دیکھا اور پسند کر لیا، پھر شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب چچا اور پھوپھی کے سمجھانے پر میں دلہن بنی اور رخصت ہو کر سائم کے گھر آ گئی۔ آج امی بے تحاشا یاد آ رہی تھی اور آنسو بل بل کر میری آنکھوں سے گر رہے تھے۔ کاش اس وقت وہ مجھے دلہن بنا ہوا دیکھتی، اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتی، لیکن میں تو تھی ہی بد نصیب کہ ایسے اہم مواقع پر نہ باپ کا ہاتھ سر پر تھا نہ ماں کی دعائیں لے سکی تھی۔ شاید تی کے بعد چند ہفتے تو سیر و تفریح میں گزر کے پہلی بار خوشی اور سکون کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ سائم واقعی بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، ساس نندیں سب حسن سلوک سے پیش آ رہے تھے۔ اتنی خوشی مل جانے کے باوجود ماضی کی اداسی اب بھی کسی وقت مجھ پر اچانک ہی یلغار کر دیتی تھی، تب میں دکھی ہو جاتی اور ان لمحات کو بلانے کے لیے ایسے گانے سنتی، اور یہی ایک بات میرے شوہر کو ناگوار گزری۔ وہ کہتے تھے عارفہ آخر تم یہ غمگین گانے کیوں سنتی ہو، جب خوشیوں سے بڑی زندگی مل گئی ہے اور میں بھی تمہارا ہوں تو پھر زندگی سے بھرپور خوشیاں بھرے گیت سنو۔ جب بھی وہ مجھ سے یہ شکوہ کرتے میں یہی جواب دیتی کہ مجھے یہ المیہ گانے اچھے لگتے ہیں، ان سے میرے دل کو سکون ملتا ہے، تو وہ چپ ہو جاتے۔ اس منحوس دن بھی سائم دفتر سے واپس آئے تو بہت الجھے ہوئے تھے، آفس میں کام بہت تھا اور طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں کام وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی پسند کے گیت سن رہی تھی۔ جب وہ آئے میں آنکھیں موندے لیتی تھی اور ایسی گم تھی کہ مجھے ان کے آنے کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ گانے کے بول میرے کانوں میں رس گو رہے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ، سائم نے جھنجھلا کر کیسٹ نکال دیا۔ ہزار بار کہا ہے کہ مت سنو ایسے گانے، مگر تمہیں کب میری باتوں کی پرواہ، نہ جانے کون سا دکھ ہے تمہیں، کون جدا ہو گیا ہے تم سے جس کی یادوں میں اس قدر درد بھرے گانے سنتی رہتی ہو۔ میں ان کے انجانے خدشوں پر حیران تھی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ جب میں اپنی پسند کے گانے سنتی ہوں کہ میرا ماضی تو بے داغ آئینے کی مانند شفاف تھا اور اس پر کبھی کسی مرد کا نام تو کیا شبیہ تک نہ پڑی تھی، اور وہ تھے کہ آج آپے سے باہر ہو کر چلا رہے تھے۔ آج اس مرد کا باطن بھی ظاہر ہو گیا تھا جس کو میں اپنا پیارا دوست، جیون ساتھی اور اچھا انسان سمجھتی۔ سائم کہہ رہا تھا عارفہ تمہیں خود کو میری خواہش کے مطابق بدلنا ہوگا، اگر ایسا نہیں کر سکتی تو چلے جاؤ میرے گھر سے۔
میں قطعی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچو، کسی بچھڑے ہوئے کی یاد میں دن رات مجھ سے چھپ چھپ کر اور اپنے ماضی کو یاد کرنے کے لیے ہر وقت المیہ گانے سنتی رہو۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے اور میں سن بیٹھی رہی کہ اس کو کیا ہو گیا، اور میں سن بیٹھی رہی کہ میرا خاوند، میرا محافظ، میرا سایہ مجھ پر اس قدر گھٹیا الزام بھی لگا سکتا ہے۔ میں نے خدا گواہ اپنے خاوند کو دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، اس کی پوجا کرتی تھی۔ میرے دل میں تو صرف اور صرف سائم کی تصویر اویزا تھی، کیونکہ اب وہی میرا سب کچھ تھا۔ اپنے حقیقی والد کے بعد میں نے صرف سائم ہی کا پیار دیکھا تھا، اس بار اعتبار کیا تھا۔ میرا تو اعتماد تھا وہ مجھے مرتضیٰ سے جو نفرت تھی وہ سائم سے شادی کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ اس کا المیہ گانے سننے سے کوئی تعلق نہ تھا، یہ تو میرے مزاج بن چکا تھا۔ میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ سائم بھی ایک مرد ہے کہ وہ عورت پر جب چاہے جیسا الزام لگا دے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ کاش سائم تم نہ کہتے یہ سب کچھ، میں تو پہلے ہی دردوں سے جلی تھی۔ تم نے تو یہ تک نہ پوچھا کہ عارف آخر تمہیں دکھ کیا ہے، تم یہ گانے سنتی ہو۔ میرا تو ایسا مزاج بن گیا تھا والد صاحب کے کار کے حادثے میں فوت ہو جانے کے بعد سے، حالات کی تلخی کے سبب میں یہ گانے کسی بچھڑے ہوئے محبوب کے عشق میں نہیں سنتی تھی، مگر ہاں اپنے افسردہ دل کو بہلانے کے لیے المیہ گیت سنتی تھی۔ مگر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت بھی کیا تھی میرے دکھوں سے؟ آخر تمہارا کیا واسطہ تھا، اور پھر کس قدر آسانی سے تم نے کہہ دیا کہ چلی جاؤ، میرا جانا ہی بہتر ہے۔ میں نے کہا تھا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا، اس لیے میں تمہارے گھر سے جا رہی ہوں۔ تم نے پھر بھی مجھے روکا اور نہ بیگ رکھوایا۔ اعتماد کی بنیاد پر ہی میاں بیوی کا رشتہ استوار ہوتا ہے، کسی غیر کا تصور بھی اس اعتماد کی بنیاد میں دراڑیں ڈال لیتا ہے، تب مقدس بندھن کی عمارت پل بھر میں زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی شام میں اپنے چند جوڑے لے کر اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی اور پھر وہاں سے ہاسٹل۔ میں سائم کو یہ باور ہی نہ کرا سکی کہ اپنے بچپن کی باتیں، اپنے مرحوم باپ کی شفقت سے محرومی کا احساس ماضی میں مجھ پر اس قدر گہرا تھا کہ میں دنیا کی تمام دلچسپیوں سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ اس وجہ سے میں المیہ گانے سنا کرتی ہوں۔ ہاسٹل آ کر بھی میں کتنے ہی دن سائم کی منتظر رہی کہ ایک دن اس کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو وہ مجھے لینے ضرور آگا، مگر وہ نہ آیا۔ کچھ عرصہ خاموشی رہی، پھر طلاق آ گئی۔ میں اپنے تصورات دل میں دفن کر کے ہمیشہ کے لیے ہاسٹل کی ہو گئی، اپنی محرومیوں سے سمجھوتا کر لیا۔ جو تھوڑی سی رقم زمین فروخت کرنے کے بعد وراثت میں ملی، اس کو چچا نے ہم دونوں بہنوں میں برابر تقسیم کر دیا، اور میں اس رقم سے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا تھا کہ سر پر سایبان نہ سہی باپ کے ورثے سے خریدے مکان کی چھت تو ہو جو مجھے موسموں کے سرد و گرم سے بچا سکے۔ 5 برس تک میں تنہا زندگی کے سرد و گرم سہتی رہی۔ اسکول میں دوبارہ ملازمت مل جانے سے مجھے سکون نصیب ہوا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ زندگی میں ایک بار پھر کوئی خاموش طوفان آئے گا۔ مارچ میں میری شاگرد لڑکیوں کے امتحانات تھے جب میری ملاقات نائلہ کے توسط سے ہوئی۔ انہوں نے مہمان کا نام وحید اور ان کی بیٹی کا نام شیزہ بتایا۔ مجھے شیزہ کو ٹیوشن پڑھانے کو کہا گیا تھا۔ میں نے معذرت چاہی کہ وقت کم تھا اور امتحان سر پر تھے، مگر باجی نائلہ کے اصرار پر حامی بھر لی۔ شیزہ روز اپنے والد بھائی صاحب کے ہمراہ پڑھنے کو آنے لگی۔ 2-4 دنوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وحید اچھی انسان ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا لیتی تھی۔ وہ انتظار کرتے رہتے۔ جب شیزہ 1.5 گھنٹے بعد پڑھائی سے فارغ ہوتی وہ اس کو ساتھ لے کر چلے جاتے۔ ایک دن انہوں نے وقت مانگا کہ مجھ سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے معذرت کی کیونکہ اکثر وقت میسر اسٹوڈنٹ مجھ سے پڑھائی میں مدد لینے گھر آ رہی تھیں۔ انہوں نے استدعا کی کہ میری دعوت قبول کر لیں اور میرے گھر پر تشریف لائیں تاکہ آپ سے چند ضروری باتیں جو کہنا چاہتے ہیں کہہ سکوں۔ میں نے سوچا کہ بچی کے بارے میں کچھ مسائل ہوں گے، اس لیے ان سے گھر پر بات کرنے کا وقت دے دیا۔ میں ان کے گھر گئی جہاں ایک ملازم اور 2 ملازم ان کے ساتھ رہتے تھے۔ بیگم وفات پا چکی تھی اور بچی نہیں ملازمین کی مدد سے پروان چڑھ رہی تھی۔ بڑا ہوا گھر بھی خالی لگا کیونکہ گھر میں وہ عورت موجود نہ تھی جس کے دم سے گھر آباد ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے اپنی جڑی زندگی میں بہار لانے کی بھیک طلب کی کیونکہ وہ بھی تنہا تھے اور میں بھی۔ وہ میرے گھر کا ماحول دیکھ چکے تھے اور ان کی بیٹی کا بقول ان کے مجھے ایسی ماں کی ضرورت تھی۔ میں جو شادی کے نام سے کانوں کو ہاتھ لگاتی ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، یہ کہہ کر کہ مرتضیٰ سے میرا اعتبار اٹھ گیا ہے، ان کے آفر قبول کرنے سے معذرت کر لی اور بلب ڈال کر گھر آ گئی۔ اس کے بعد وہ میرے گھر نہیں آئے لیکن ایک خلشی دل میں چھوڑ گئے۔ آج جب کہ شادی کی عمر نہیں رہی، جانے کس بات کا تاسف ہے کہ جو کسک بن کر دل کو دبوچ لیتا ہے۔ شاید آنے والے بڑھاپے میں مزید تنہائی کا خوف، اولاد سے محرومی کا احساس، یا پھر نہیں جانتی اس جذبے کو کس شے کا نام دوں، لیکن
کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایک بہار نے دستخط دی تو مگر میں نے اس کو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کھو دیا۔ کیا خبر کہ اگر میں وحید پر اعتبار کر کے گھر بسا لیتی اور شیزہ کو ممتا کا پیار دیتی تو خدا مجھے ماں کے درجہ پر فائز کر دیتا۔ یہ خلش آج بھی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ شکریہ۔